وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا زينب وسيدنا حسن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الحادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں نہ ہی شہداء ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ آئیے صاحب ایسی بارگاہ میں چلتے ہیں جن پر زمین و آسمان رشک کرتے ہیں، یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت پہ بات کرتے ہیں۔ اور چونکہ آج بڑی 11ویں شریف ہے ناظرین، تو میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمام اسکالرز کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو مبارکباد۔ ناظرین کرام، ادب کو سمیٹ کر اس بارگاہ میں چلتے ہیں جہاں بڑے بڑے گناہگاروں کے مقدر سنورتے ہیں، جہاں وقت کے علماء و فقہا بھی اہتمام سے آتے ہیں، پیران طریقت بھی جس بارگاہ کا اکرام فرماتے ہیں، جہاں ہر گھڑی ہر پل فرشتے کرم کی برکھا برساتے ہیں، وہاں انسان تو انسان جنات بھی اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، جہاں ابن جوزی جیسے قد آور بھی منہ پر کفر لگاتے ہیں، وہاں ابن تیمیہ بھی ادب کے القاب کے ساتھ حاضری لگاتے ہیں، جہاں ابن قدامہ جیسے شاگرد لشکر ایوبی کے سالار بن جاتے ہیں، وہاں مستنجد باللہ جیسے خلفاء بھی ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے نظر آتے ہیں۔ عشق و محبت نے جنہیں وصل کے پیالے پلائے ہیں، مقامات رفیع جن کو قدرت نے دکھلائے ہیں، عظمت و جلالت جن کی بے مثل و بے مثال ہے، تمام سلاسل میں جن کا رتبہ انتہائی با کمال ہے، جو آل نبی بھی ہیں، اولاد علی بھی ہیں، طریقت کی دنیا میں جو غوث جلی بھی ہیں، جو غوث العظم ہیں، غوث الورا، غوث الثقلین ہیں، جو علی و فاطمہ، حسن و حسین کے دل کا چین ہیں، ولادت سے پہلے جن کی ولایت کے چرچے زبان زدے عام تھے، جن کے معتقدین کی صف میں کھڑے ہر خاص و عام تھے، پیدا ہوتے ہی ولایت کی جن کی آشکار ہو گئی، پوری جن کے حوالے سے بشارت سرکار ہو گئی، جو آسمان ولایت پر یکتا نظر آتے ہیں، لقب بھی جو محی الدین پاتے ہیں، پرواز میں ہے جو شہباز لامکانی، مرتبے میں ہے جو محبوب سبحانی، عشق والوں کی دنیا میں جو پیراں ہیں، بالیقین وہی تو ہیں جو میراں ہیں، رازدار اسرار قدرت جو بنائے گئے، رموز معرفت جن کو سمجھائے گئے، جن کے در پر جن و بشر بلائے گئے، تقوی و پرہیزگاری سے جو سجائے گئے، بچپن سے ہی جو فرشتوں کے جلو میں چلائے گئے، فقر و فاقہ میں جو قدرت کی طرف سے کھلائے گئے، کن کے مالک نے مختار بنایا تھا جن کو، تصرفات کی طاقت سے سجایا تھا جن کو، نگاہ تھی جن پر مصطفیٰ کریم کی، عطا تھی جن کو رب عظیم کی، جو علم ظاہر و باطن میں امام تھے، جو فیض یافتہ مرتضیٰ و خیر الانام تھے، ان جیسا نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا، ولایت کا پیالہ ہر ایک انہی کے در سے پائے گا، مریدی لا تخف فرما کر جو مریدوں کا خوف
خوف دور کرتے ہیں، اپنے چاہنے والوں پر وہ ہر گھڑی نظر رکھتے ہیں، غریبوں، مسکینوں اور یتیموں سے بے حد پیار فرماتے تھے، کوئی سائل، کوئی منگتا، کوئی تنگ دست آ جائے تو کرم فرماتے تھے، امداد کن سنتے ہی جو مدد کو آ گئے، ابر رحمت کی طرح جو مصیبت زدوں پر چھا گئے، تحصیل علم کے لیے کٹھن راستوں سے جو گزرے ہیں، مجاہدوں اور ریاضتوں کی مشقت سے جو نکھرے ہیں، والدہ نے جو تعلیم کی تھی اسی پر جمے رہے، سچائی کے، صداقت کے، امانت کے مجسم بنے رہے، درست العلم کی شاہراہ پر چل کر جو کتب بن گئے، عجم تو عجم، عرب کے بھی جو محبوب بن گئے، علماء و فقہا جن کے در کی خیرات پاتے ہیں، مشائخ بھی جن کے آگے جبین ناز جھکاتے ہیں، جو بلاد اللہ ملکی تحت حکمی کے منصب سے نوازے گئے، تصرف میں جن کے دنیا کے سارے شہر لائے گئے، پردے جن کے سامنے سارے اٹھائے گئے، ایک ایک کر کے مقام جن کو سارے دکھائے گئے، جن کا اعلان ہے کہ میرا قدم اولیاء کی گردن پر، جن کا یہ شرف کہ نبی کا قدم جن کی گردن پر، 70 ہزار افراد جن کی مجلس میں آتے تھے، خوف خدا سے کئی ایک جنازے اٹھ جاتے تھے، پر اثر گفتگو سے جو لوگوں کے قلوب کو نہلاتے تھے، یہودی و عیسائی بھی اسلام کی دولت یہیں سے پاتے تھے، 400 علماء جن کے خطبات کو قلم بند کرتے تھے، زمین و آسمان والے جن کو حیرت سے تکتے تھے، 13 علوم جو بیک وقت طلباء کو پڑھاتے تھے، جیسے ہوا ان کو منتقل ایسے ہی منتقل فرماتے تھے، 40 برس تک جو مسند ارشاد پر جمے رہے، یعنی باطل کے خلاف پہاڑ بن کر ڈٹے رہے، فتنوں کو جنہوں نے کچل کر رکھ دیا، باطل کو حق سے بدل کر رکھ دیا، ہر برس 3000 علماء جو تیار کرتے تھے، میدان جہاد کے شہسوار بھی جو تیار کرتے تھے، حیات جن کی گزری دین کے احیاء کی خاطر، سانسیں جن کی گزری دین کی بقا کی خاطر، جن کی حیات مبارکہ نبی کریم کی حیات طیبہ کی مکمل تصویر بنی، جن کی ایک ایک ادائے مصطفیٰ کی تنویر بنی، جن کے اوصاف حمیدہ جداگانہ تھے، جو پیروی مصطفیٰ میں یگانہ تھے، جن کی بارگاہ روحانی فیض کا استعارہ ہے، جو بالیقین نبوی و علوی فیض کا ہی اشارہ ہے، جس طرح نبیوں میں جو مقام نبوت آقا کریم کو ملا، اسی طرح ولیوں میں وہ مقام ولایت آقا کے اس لال کو ملا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، بس یوں کہیے کہ شریعت و طریقت کے جو حسین شاہکار ہیں، شریعت و طریقت کے جو حسین شاہکار ہیں، ہمارے عقیدے میں وہ غوث الاعظم سرکار ہیں۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج۔ شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب موجود ہیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید اور بڑی 11ویں شریف کی دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف شناخہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آج آپ نے ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں جو آپ کے علم میں ابھی تک شاید نہ ہو، وہ انشاءاللہ آج آپ کو ضرور پہنچائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں حضور۔ اور سب سے پہلے تو ظاہر ہے میں تو اس موقع پہ صرف اتنا ہی عرض کروں کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم کم از کم ان لوگوں میں اس قبیل میں شامل ہوئے ایک بار پھر، الحمدللہ، کہ کل بروز محشر جب وہ جو اعمال کا جو پورا ایک پرچہ ہمارے سامنے رکھا جائے گا تو وہاں کہیں لکھا ہوگا کہ ان لمحات میں ہم ذکر غوث الاعظم کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ مبارک کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والدین کا مقام و مرتبہ بس حصہ ڈالتے ہیں صاحب، ہم تو کیا بیان کر سکتے ہیں ان کے کردار کی پاکیزگی۔ آغاز کیجئے۔ بہت شکریہ جنید بھائی جان، بارک اللہ فیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا اہلو۔ آپ نے ان محبتوں میں جو رنگ بھرے ہیں، وہ ایک ایک جملہ جو ہے اس کے پیچھے ایک میں سمجھتا ہوں کہ 10 صفحات جو ہیں وہ ایک ایک جملے کے پیچھے موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں شرف قبول بخشے۔ آمین آمین۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے، میں اس سوال کو انٹرٹین کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں ایک حدیث مبارکہ ناظرین کے ساتھ شیئر کروں تاکہ ان کی توجہات، ان کی محبتیں اس اعتبار سے ہمارے ساتھ جڑ جائیں
کہ ہم یہ سارا کچھ کس لیے کر رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے. ہر کام کی کوئی نہ کوئی مقصدیت ہوتی ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آقا علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم, آقا آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو کسی سے پیار تو کرتا ہے لیکن اس سے ملا نہیں ہے. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ وہ کس کس شے میں نہیں ملا, علم میں, عمل میں, مرتبے میں, منصب میں, اس کا کوئی میچ نہیں ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے. تو کیا اس پیار کا بھی کوئی اس کو فائدہ ہوگا؟ یہ آپ 1000 سال کے بعد آپ نے جو اتنا محبتوں کا اظہار کیا ہے, کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ جبکہ ملاقات بھی نہیں ہے, جبکہ ملاقات بھی نہیں ہوئی, اور جبکہ ہمارا اور ان کا کوئی آپس میں دور دور کا کوئی موازنہ بھی نہیں ہے. وہ کہاں اور ہم کہاں. ایسے ہی ناظرین سوچیں گے کہ ہم گھنٹہ بیٹھ کے ان کے تذکار کیوں سنیں. تو اس ساری بات کا جواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. آپ نے فرمایا تم فائدے کی بات کرتے ہو, المرء مع من احبا, فرمایا تم ہوگے ہی اس کے ساتھ قیامت والے دن جس سے تم پیار کرتے ہو, جس سے محبت کرتا ہے, جس سے تم محبت. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہاں پر ملا علی قاری المرقات میں ایک جملہ لائے ہیں, انہوں نے کہا اس پیار کرنے والے کو ہر وہ چیز ملے گی, کلن فی درجتہ ہی, جو اس کو ملے گی اللہ اس کے وسیلے سے اس کو بھی عطا فرمائے گا. اللہ. آپ ذرا سوچئے کہ یہ محبت کا رب ذوالجلال نے شارٹ کٹ ہمارے لیے کتنی بڑی نوازشات سے نوازنے کا ذریعہ رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. حضور غوث الثقلین کریم الطرفین بھی ہیں, آپ نجیب الابوین بھی ہیں, آپ جو ہیں وہ قران السعدین بھی ہیں, آپ غوث الثقلین بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. میں آپ کا شجرہ نسب محبت کے لیے اور برکت کے لیے پڑھنا چاہوں گا. عبد القادر بن ابی صالح موسیٰ بن عبداللہ بن یحییٰ بن محمد بن داؤد بن موسیٰ بن عبداللہ بن موسیٰ بن عبداللہ بن حسن المثنى بن حسن المجتبى بن علی ابن ابی طالب اور ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک 11 واسطوں سے پہنچتے ہیں. 11 کیا 1100 بھی ہوں. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. آپ نے اپنا انٹروڈکشن کراتے ہوئے کہا عبد القادر المشہور اسمی, فرمایا میرا مشہور نام جو ہے وہ عبد القادر ہے, وجدی صاحب العین الکمالی, اور میرے نانا ہر چشمہ کمال کے مالک ہیں. اللہ اکبر. ہر چشمہ کمال کے مالک ہیں. اللہ. آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. جنگی دوست کا معنی ہے محب الجہاد, جہاد سے محبت کرنے والا, جہاد سے پیار کرنے والا. اور جہاد بھی کون سا؟ جہاد اکبر, نفس کے خلاف جہاد. آپ نے پوری زندگی تقوی و طہارت میں اس طرح گزاری کہ سرزمین گیلان پر, جیلان کی سرزمین پر, اسرتہ معروفتاً بالعلم والفضل, آپ کی پوری فیملی معروف تھی علم و فضل کے اعتبار سے. سبحان اللہ. وَلَهَا مَكَانَةٌ رُوحِيَّةٌ مُمَيَّزَةٌ, اور اللہ رب العالمین نے آپ کی فیملی کو ایک امتیازی مقام عطا فرمایا ہوا تھا. آپ دیکھیے نا کہ بادشاہ وقت کے ملازمین جو ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں شراب کے مٹکے, اور آپ ان کو اپنے عصا سے توڑ دیتے ہیں. وہ عصائے موسوی کی خیرات جو قیامت تک حضور کے غلاموں کو نصیب رہے گی اسے توڑ دیتے ہیں. یعنی اسم بمسمہ بن کے اسم بمسمہ. اور بادشاہ وقت طلب کرتا ہے کیوں توڑے؟ آپ فرماتے ہیں میں محتسب ہوں. پوچھتا ہے کس نے مقرر کیا؟ کہا جس نے تمہیں بادشاہ مقرر کیا. اس نے مجھے مقرر کیا. کہا حکمت کیا تھی؟ کہا تمہیں دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتا تھا. اب اس بات نے بادشاہ پہ اتنا گہرا اثر کیا کہ اس نے کہا جی میں آپ کو اپنی سلطنت کا خود محتسب مقرر کرتا ہوں, آفیشل محتسب. آپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے,
مجھے مخلوق کی بجائے خالق نے معتصم مقرر کیا، میرے لیے وہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور والدہ ماجدہ ام الخیر، اللہ، وہ بھی اسم منبع و مرکز، منبع و مرکز۔ اللہ اکبر۔ میں جنید بھائی یہاں پہ ایک چیز رکھنا چاہوں گا کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے جو آپ کو علم کی راہ پر چلانے کے لیے قربانیاں دی ہیں اور جو انہوں نے آپ کی تربیت کی ہے، مطلب دیکھیے نا کہ خط و کتابت ہو رہی ہے بغداد میں، اور والدہ ماجدہ جب اظہار محبت کرتی ہیں تو حضور غوث الثقلین کہتے ہیں امی اگر آپ حکم کریں تو میں ملاقات کے لیے آ جاؤں۔ تو یہ ماؤں کو سوچنا چاہیے آج کہ جو علم دین کے معاملے میں اپنے بچوں سے غافل ہیں، انہیں سوچنا چاہیے۔ ماں کیا جواب دیتی ہے؟ کہتی بیٹا نہیں، میں قیامت والے دن تجھ سے ملاقات کر لوں گی، اب تجھے سپرد کر دیا میں نے، تعلیم حاصل کر۔ اور دیکھیے کہ وہی بات ہے کہ ام الخیر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر میں اس اعتبار سے دیکھوں کہ جتنی خیر غوث پاک نے بانٹی ہے آپ اس کی ماں بن بے شک ایسی ہے، بے شک۔ ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جب ہوتی ہے ظاہر اس سے پہلے بشارتیں، اور وہ بشارتیں وہ ہیں کہ وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو بڑے رتبے دینا چاہتا ہے تو وہی بات ہے پھر اعلان بھی بڑوں سے کرواتا ہے، اور اعلان بھی بڑے کرواتا ہے۔ تو جو بڑے تھے وقت کے یا آپ سے پہلے کے، وہ بڑے کے آنے پر اس کے آنے سے پہلے اعلان فرما رہے ہیں۔ تو بشارتیں ذرا بتائیں۔ دوسرا، پیدائش کے وقت جو آپ کی ولایت باقاعدہ اشکار ہوئی، اس کے ثمرات لوگوں نے دیکھے، اور پھر وہ جو بچپن کے لمحات ہیں کہ جہاں قدرت آپ کے ساتھ ناز کر رہی ہے، یعنی قدرت خود پروٹیکٹ کر رہی ہے آپ کو کہ جو کام آپ سے لینا ہے وہ بڑا عظیم ترین آگے جا کے کام ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار غوث اعظم قدس سرہ العزیز کی باتیں چل رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فیض کا اور برکت کا ایک اپنا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیض کا منبع و مرکز بنایا، سبحان اللہ، اور آپ کے علمی اور روحانی فیوزات کے نائبین آتے رہیں گے۔ ان نائبین میں نائب اعظم وہ سرکار غوث اعظم ہیں۔ سبحان اس کا زمانے نے اعتراف کیا، لوگوں نے اعتراف کیا، بلکہ پہلے والوں نے باقاعدہ بشارتیں دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیض کا وہ چشمہ جو چشمہ اعظم بن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے امام حسن بصری تک پہنچ رہا ہے۔ ابھی روحانیت کے ابتدائی مراکز ہیں، وہاں سے بھی اطلاع دی جا رہی ہے کہ 5ویں صدی میں ایک مرد آئے گا، جوان مرد، وہ ولایت کے لیے باعث ناز ہوگا۔ اللہ۔ اور امام حسن بصری نے اطلاع دی کہ وہ جو آئے گا تو اس کا روب، اس کا تسلط، اس کا علم و معرفت زمانہ محسوس کرے گا، اللہ، صدیاں محسوس کریں گی، قیامت تک وہ محسوس ہوگا۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ اپنا وہ جبہ مبارک، جس جبہ مبارک کے ساتھ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، وہ جبہ مبارک بھی آپ نے دیا تھا کہ یہ ہمارے اس سلسلے میں آنے والے اس نیر اعظم تک پہنچایا جائے، تاکہ یہ باقاعدہ ثبوت رہے کہ ان کی جو ولایت کے فیصلے ہیں یا ولایت عظمیٰ کا جو تاج ہے وہ تقدیر الہی میں طے ہو چکا ہے۔ اللہ۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس اولیاء میں جن کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے کہ اس گروہ کے سردار، اور جن کو حضرت داتا علی حجویری کے بھی مرشد اعظم ہونے کا درجہ حاصل ہے، وہ بھی تائید کرتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ تھوڑا گمان ہونے لگا کہ شاید ولایت عظمیٰ مجھ تک ختم ہو رہی ہے اور اس سے آگے شاید کوئی نہ جائے، تو آپ کے سامنے آپ کے اسی سلسلے کے فیض یافتہ میں سے حضرت جنید بغدادی کی صورت نمایاں ہوئی روحانی طور پر، اور ان کا روحانی ظرف جب دکھایا گیا، ان کا روحانی ظرف جب آپ کو دکھایا گیا تو اس وقت حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے ناز کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اور علمی فیضان کو اٹھانے والے اتنے بڑے بڑے ظرف بھی آگے آ رہے ہیں۔ پیدائش کے لمحات بتائیے ذرا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا پھر قدرت کا ہمیشہ نظام ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے لیے حجت بھی بنے، تاکہ لوگ پہچان سکیں،
کل کوئی اعتراض نہ کر سکے. اگر کوئی اندھا نہ پہچانے تو اعتراض نہیں ہوتا, کوئی ویسے نہ پہچانے تو پھر گرفت کی جاتی ہے. اندھے کا ورڈ صحیح ہے بالکل. تو پھر آپ نے دیکھا کہ جب آپ, اچھا اس میں اگر تھوڑا سا ایک دو جملے میں کہوں, ہمیشہ یاد رکھیں والد اور والدہ کا, جیسے ہمارے حضرت سے فرما رہے تھے, ان کا بڑا گہرا کردار ہوتا ہے. آپ کی والدہ کا وضو اور آپ کی والدہ کی تلاوت, اللہ, اور آپ کے والد کا سچ اور مجاہدہ نفس جب مجسم ہو کے آ رہا ہے تو عبد القادر جیلانی کی ولایت بن رہا ہے. تو جب آپ باقاعدہ پیدا ہو گئے تو اس کے بعد آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ صرف سحری اور افطاری کے وقت دودھ پیتے تھے. تو لوگ بڑے حیران تھے کہ یار یہ نو مولود بچہ اتنا روحانی طور پر باشعور ہے کہ روزے کا احترام بھی ہے اور روزہ رکھتا بھی ہے. پھر جب روزہ مشتبہ ہو گیا بادل کی وجہ سے تو یہ بات شہرت پا چکی ہے کہ اگر عبد القادر نے دودھ نہ پیا تو روزہ ہے, اگر دودھ پی لیا تو عید ہے. تو یہ دیکھیے معیارات. پھر آپ آگے جب چلتے ہیں تو آپ کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ پنگھوڑے میں جب ہوتے تھے, سوئے ہوتے تھے, جنہوں نے آپ کی اس وقت بچپن کی بھی باڈی لینگویج چیک کی ہے وہ بھی حیران ہوتے تھے کہ چہرہ مبارک سے, وجود سے ایسے انوار اور کیفیتیں محسوس ہوتی ہیں کہ ایک باقاعدہ منتخب لگتے ہیں. اس کے بعد جب آپ پڑھائی کے دوران کے لیے مدرسے جانے لگے تو آپ کو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ روحانی طور پر فرشتے ساتھ لے کے جاتے تھے اور لوگوں کو جا کر بتاتے تھے کہ عبد القادر کے لیے جگہ خالی کرو کیونکہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اعظم ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب سے اس سلسلے کو آگے بڑھا کے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اب یہ بتائیے ذرا, ایک تو ظاہر یہ پہلو آ گیا کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایات آپ کے اوپر ہیں, پھر اولیاء کرام کی بھی نظر ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دینا آپ کے والد گرامی کو, یہ ساری باتیں اپنی جگہ ظاہر مسلم ہیں. لیکن ایک وہ پہلو ہے کہ جہاں پر آپ نے باقاعدہ محنت اور مشقت کی ہے علم کی تحصیل کے لیے. تو تحصیل علم کے لیے جس انداز سے آپ نے مشقت کی وہ بتائیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو علمی مقام اور مرتبہ عطا کیا, وہی بات ہے کہ درست العلم کی جو شارع ہے جس پہ آپ چلیں, تو وہی بات ہے قطبیت کے کس مقام پہ پہنچے, ریاضتیں آپ نے کیسی کی, مجاہدے کیسے کیے, پھر روحانی اعتبار سے بھی جو مقام ملا, یعنی علمی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے, دونوں حوالوں سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. حضور غوث ثقلین ملحق الاصاغر بالاکابر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی ذات پاک, آپ کی حیات پاک کا ہم ذکر کر رہے ہیں. جنید صاحب آپ کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے کہ آپ نے جس طرح سے, ابھی تو ہم نے آپ کے خاندانی بیک گراؤنڈ پہ بات کی نا, اپنے اہل علم سے یہ سنا کہ کس پاکیزہ خاندانی پس منظر کے ساتھ آپ کی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے. لیکن خود حضور غوث ثقلین کو بھی جب آپ دیکھتے ہیں, جس طرح آپ نے مجاہدات کیے, جس طرح علم حاصل کیا, جس طرح روحانیت حاصل کی, اور جس طرح پھر اس سے خلق خدا مستفید ہوئی, اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. بے شک. اب دیکھیں, آپ فرماتے ہیں اس بات کو طبقات الکبریٰ میں امام شعرانی نے لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد حصول علم کے لیے آیا, میرا نیا زمانہ تھا, وہاں مجھے خضر علیہ السلام ملے اور میں خضر علیہ السلام کو جانتا نہیں تھا ابھی. تو آپ نے مجھے کہا بیٹا تم علم کے لیے آئے ہو تو میں تمہیں علم کا راستہ بتاؤں گا, تم نے میری بات سے ادھر ادھر نہیں ہونا, تم یہاں میرا انتظار کرو. ٹھیک. آپ فرماتے میں وہیں رہا حتیٰ کہ خضر علیہ السلام 1 سال کے بعد واپس آئے. 1 برس کے بعد. آپ دیکھیں اس بات کو امام عبد الوہاب شعرانی کوٹ کر رہے ہیں. فرماتے ہیں پھر انہوں نے کہا میں نے پھر آنا ہے, آپ نے ادھر ہی میرا انتظار کرنا ہے. 3 سال انہوں نے حضور غوث ثقلین کی استقامت کو چیک کیا. اچھا. استقامت کا امتحان لیا. اللہ. اور جب آپ 3 سال وہیں اسی جگہ پہ ملے جہاں خضر علیہ السلام ان کو کہہ کے گئے تھے, اب خضر علیہ السلام نے ان کو علم کے راستے پہ چلایا. اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ان علوم سے نوازا کہ میرے دل پر علوم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے, اور ہر دروازہ اتنا بڑا ہے, اتنا وسیع ہے جیسے آسمان اور زمین ہوں. اللہ. اور جنید صاحب اگر آپ حضور غوث ثقلین کی جو آثار ہمارے پاس آج موجود ہیں, آپ کے مواعظ ہیں, آپ کے معمولات ہیں, آپ کے اوراد ہیں, کوئی مثال اس کی نہیں ملتی. اللہ. یعنی جس طرح حضور غوث ثقلین نے قرآن حکیم کو, حضور کی سیرت کو اور حضور کے منہج تربیت کو
آگے منتقل کیا اور جس طرح استعمال کیا، یعنی اس کی مؤثریت، اس کی معنویت، اس کی گہرائی، اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں پاتے، اس کی بھی ہمیں مثال نہیں ملتی۔ اب مجاہدات کا یہ عالم آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مجاہدات کے اندر تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد کے اندر قحط پھیلا ہوا تھا، اور میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے یہ دیکھا، اس کو قلائد الجواہر جو آپ کی بڑی اتھینٹک بایوگرافی ہے محمد بن یحییٰ کی لکھی ہوئی، اس کے اندر اس واقعے کو کوٹ کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تو میں نے دیکھا میرے سامنے ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، ٹھیک، اور کتنے دنوں سے میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، تو اس نے مجھے کہا کھانا آ کے کھا لو میرے ساتھ بیٹا۔ میں جا بیٹھا تو میں نے پوچھا آپ کون، تعارف ہوا، اس نے کہا میں آیا ہوں بغداد میں ایک نوجوان عبدالقادر کو تلاش کرنے کے لیے، اچھا، اور اس کی والدہ نے مجھے کچھ رقم دے کے بھیجا تھا کہ میں عبدالقادر کو دے دوں، اس کے تلاش کرتے کرتے سب ختم ہو گیا، کچھ پیسے بچے تھے، اس کا میں کھانا کھا رہا ہوں۔ اللہ، آپ نے تعارف نہ کروایا کہ میں یہ عبدالقادر ہوں، جو کھانا بچا تھا وہ بھی، اور جو اس کے پاس کچھ رقم بچی تھی اس سے بھی تقاضا نہیں، اور وہ شخص جو تھا وہ واپس چلا گیا۔ یعنی آپ تصور کریں کہ مجاہدات کا کیا عالم، آپ کی مشقتوں کا کیا عالم۔ آپ فرماتے ہیں ایسا وقت بھی مجھ پہ آتا کہ مجاہدات کی کثرت، فاقوں کی کثرت سے لوگ یہ سمجھتے کہ گویا مجھ پہ موت کا وقت آ گیا ہے، مجھے غسل تک دینے پہ آ جاتے ہیں، تاکہ میرے جسم میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور پتہ چلتا میں تو زندہ ہوں۔ 20 دن آپ فرماتے ہیں ایسے گزرے کہ میرے پاس ایسے گزرتے، اور جب بہت تکالیف بڑھتی تو مجھ پہ حزن کا اور غم کا غلبہ ہوتا، تو پھر میں پڑھتا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی جس کو جنید صاحب جتنی بلند منزلیں ملیں وہ اتنی مشکل مقامات سے گزر کے وہاں تک پہنچا، وہ آسانی سے نہیں پہنچا۔ اور آپ کے علم اور آپ کے جو جس طرح آپ کا علم آگے لوگوں نے اس سے استفادہ کیا، آپ دیکھیں جب آپ مجلس واعظ میں ہوتے، امام اس دور کے امام نحو والادب یحییٰ بن نجاح کہتے ہیں کہ میں چونکہ وہ نحو کے امام تھے، تو میں جب آپ کے مجلس میں گیا میں نے کہا واعظ تو بڑا کرتے ہیں، دیکھتا ہوں آپ کو شعر بھی پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تو جب آپ نے اشعار پڑھنے شروع کیے تو میرے پاس ایک داغا تھا، میں اس پہ گانٹھ لگانے لگ گیا تاکہ بعد میں گن لوں گا۔ اسی دوران حضور غوث ثقلین میری طرف متوجہ فرمایا تم کیا کر رہے ہو؟ میں لوگوں کی گانٹھیں کھول رہا ہوں اور تم گانٹھیں لگا رہے ہو۔ اللہ، شان یہ تھی 70 ہزار کا مجمع ہوتا، آخری شخص بھی ایسے ہی سنتا جیسے ساتھ قریب بیٹھا، ایسے ہی، بالکل ایسے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی 11ویں شریف ہے اور بڑی حسین گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ آپ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی ظاہر ہے بلا وجہ عقل کے جو کہ یہ کہ اپنا کانٹوں میں الجھے رہتے ہیں اور اگر مگر بٹ کے چکر میں الجھے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ صاحب 11ویں شریف کیوں منائی جائے۔ چلیں ہمارے ساتھ جڑے رہیے، لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے اور علمی گفتگو کریں گے تاکہ آپ کو بات پہنچے اصل میں کہ 11ویں شریف ایکچولی ہے کیا اور منائی کیوں جاتی ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے گا۔ وبارك وسلم اللهم صل وبارك حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑی 11ویں شریف کا موقع ہے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کا ذکر پاک ہے، اور اب انشاءاللہ آپ کو لیے چلتے ہیں۔ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ یہ 11ویں شریف ایکچول کیا ہے۔ ظاہر ہے دنیا بھر میں جہاں جہاں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین ہیں وہ تو ہر مہینے باقاعدہ 11ویں شریف مناتے ہیں، اور جب ظاہر ہے ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے تو بڑے اہتمام کے ساتھ بڑی 11ویں کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا، یہ ایک سوال آپ کے ذہن میں ہوگا نا، آئیے اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے، ایک تو 11ویں شریف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اچھا، بہت سے گھرانوں میں ظاہر تسلسل سے اس کا اہتمام ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا یہ باقاعدہ دین کا جز ہے، کیا معاملہ ہے؟ دوسرا اس کی جو برکات ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ 11ویں شریف مناتے ہیں ان پر اپنی برکتوں کا نزول کیسے کرتا ہے؟ بہت ہی بنیادی سوال حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکار کے باب میں آپ نے کیا ہے، لیکن میں ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اس کو ایڈریس کرنے سے پہلے۔ ابھی تو نولی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی تو میں سوچ رہا تھا کیا ہوگا تیری دید کی لذت کا وہ عالم۔ اللہ، ہم تو صرف ذکر کر رہے ہیں نا، تو جو خوش نصیب اس زمانے میں موجود تھے جنہوں نے حضور غوث الثقلین سے انٹریکشن کیا ہوا ہے، کیا ہوگا تیری دید کی لذت کا وہ عالم
دیوانوں نے اب تک تو تیرا نام سنا ہے. نام سننے میں اتنی لذت ہے تو دیدار کرنے میں اور ان سے معاملات کرنے میں کیا روحانیت ہوگی جو خوش نصیب لوگوں نے پائی. سبحان اللہ. 11ویں شریف کا بنیادی طور پہ کانسیپٹ سمجھنے کے لیے انسان کو تھوڑی دیر کے لیے جو کچھ بھی اس کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے اس کو ذرا آف کر کے تو اس گفتگو کو اگر وہ سنیں گے تو انشاءاللہ ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی ایک لمحے کے لیے وہ تمام جو جتنے بھی فگر مگر کی فائلز ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پہ رکھ دیں. ٹھیک ہے. یہ سن کے پھر اس کے ساتھ ٹیلی کر کے دیکھ لیں. بالکل اس کے ساتھ ٹیلی کر کے دیکھ لیں. 11ویں شریف بنیادی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی دین میں ایڈیشن ہے, کوئی دین میں اضافہ کر دیا گیا ہے, دور صحابہ میں نہیں تھی, عہد رسالت مآب میں نہیں تھی, تو یہ تو حضور غوث الثقلین کے بعد ہی شروع ہوئی ہے نا, تو شاید یہ کوئی ایڈیشن ہو گیا ہے. تو میں اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بنیادی طور پہ 11ویں شریف ایصال ثواب کی ایک صورت ہے. اوکے ٹھیک ہے. یہ ایصال ثواب ہے جو ان کے معتقدین عقیدت مندان جو ہیں وہ اہتمام و انصرام کر کے تلاوت ہوتی ہے, نعت ہوتی ہے, اس میں اوراد و وظائف پڑھے جاتے ہیں, اس میں دعا کی جاتی ہے, اور اس میں وہ ایصال ثواب کا تحفہ جو ہے وہ حضور غوث الثقلین کی روح پاک کو بھیج دیا جاتا ہے. درست. تو یہ بنیادی طور پہ ایصال ثواب ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایصال ثواب اسلام میں ہے یا نہیں ہے. دیکھنا سمجھنے کی بات یہ ہے. اس کا اوریجن موجود ہے. نام جو مرضی دے دیں. دیکھنا میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے اس زمانے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم کے لیے تعلیم گاہ قائم کی, اس کا نام صفہ رکھا. بالکل ٹھیک ہے. وہ صفہ تھا. آج آپ کیا کہیں گے کہ اسکول اسی کا تسلسل نہیں ہے, کالج اسی کا تسلسل, یونیورسٹی اسی کا تسلسل. بالکل صحیح ہے. تو نام مونٹیسری سے لے کے پی ایچ ڈی اور ماسٹرز تک جو ہے, میں کہتا ہوں جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں آپ ان کے جو مرضی نا, کامرس کالج رکھ لیں, آپ اس کا آئی ٹی کالج رکھ لیں, آپ اس کا انجینئرنگ یونیورسٹی, اوریجن وہی ہے. جو بھی نام رکھ لیں وہ اصل میں اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ صفہ. بالکل ٹھیک ہے. صفہ. بالکل. نام کے بدلنے سے ایڈیشن نہیں ہوتا, درست, اس کی اصل کو دیکھا جاتا ہے. 11ویں شریف بھی در حقیقت ایصال ثواب کی ایک صورت ہے. اور وہ کیسے؟ میں آپ کے سامنے سنن نبی داؤد کی ایک روایت رکھتا ہوں. حج کا موقع ہے اور بصرہ سے بہت سے حجاج آئے ہوئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں یہ بصرہ سے آئے ہیں تو آپ ان سے پوچھتے ہیں, سنن نبی داؤد سیاہ ستہ کی حدیث ہے, پوچھتے ہیں کہ یار تم میں سے کوئی ابواللہ کی بستی سے آیا ہے؟ اچھا. تو چند آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم ابواللہ کی بستی میں رہنے والے ہیں. پوچھتے ہیں تمہاری بستی میں مسجد اشعار ہے؟ اچھا. انہوں نے کہا جی بالکل مسجد اشعار ہے. آپ نے فرمایا یار میرے ساتھ ایک نیکی کرو, اس مسجد میں جا کے نا 2 رکعت نفل یا 4 رکعت نفل پڑھ کے تو اللہ کے حضور میں عرض کرنا کہ حاذہ لأبی ہریرہ تھا, کہ اللہ ان کا ثواب جو ہے وہ ہم ابو ہریرہ کو منتقل کرتے ہیں. اللہ, ابو ہریرہ کو منتقل کرتے ہیں. مطلب وہ ہستی کون ہے جو یہ بات کر رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. اچھا, انہوں نے پوچھا حضور اس مسجد اشعار میں, اس ابواللہ کی بستی میں کیا خاص بات ہے؟ آپ نے فرمایا سمیت خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے آقا و مولا اپنے دوست رحمت کونین سے سنا تھا. آقا نے فرمایا تھا کہ ان اللہ یبعث یوم القیامت من مسجد الاشعار شہداء لا یقوم مع شہداء بدر غیرہم او کما قال. ان کا آقا نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن بدر کے شہداء کی معیت میں صرف ایک اور گروہ شہداء کا کھڑا ہو سکے گا, اور وہ شہداء ہوں گے جو مسجد اشعار میں شہید ہوں گے. اللہ. تو انہوں نے کہا اتنی عظمت والی مسجد میں چاہتا ہوں کہ میرے نامہ عمل میں وہاں پر بھی کچھ پڑے ہوئے نفل جو ہیں وہ ایڈ ہو جائے, وہ اس کے اندر داخل ہو جائے. اب یہ پڑھ کون رہا ہے اور منتقل کدھر ہو رہے ہیں, اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں. اللہ, اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں. اور مزے کی بات یہ کروانے والا کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اچھا, اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے ہوئے ہیں, عدم موجودگی میں والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, پلٹ کے واپس آتے ہیں اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کے بڑی شکستہ دل کے ساتھ ایک کویسچن پوچھتے ہیں. جنید بھائی دیکھیے گا کیسا ڈائریکٹ کویسچن ہے اور اس کا کیسا اسٹریٹ فارورڈ جواب ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینفعھا شیء ان تصدقت عنہا, کیا میں کوئی نیکی کروں, میں کوئی صدقہ خیرات کروں تو اس کا نفع ماں کو قبر میں میری پہنچے گا, فائدہ پہنچے گا؟ اسٹریٹ کویسچن ہے. اسٹریٹ کویسچن. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نام, ہاں یس.
تم عمل کرو ثواب تمہاری ماں کو، یہ ایصال ثواب ہے، سبحان اللہ، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن عبادہ کو تو پھر جیسے شرح صدر ہوا نا حضور کا جواب سن کے، تو کہتے ہیں اشہدک ان حائطی المخراف، وہ میرا باغ جو مدینہ طیبہ میں آقا میں آپ کو گواہ بنا کے اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ صدقہ و خیر اصل میں ایصال ثواب ہے، اور جب آپ کسی کو تحفہ بیچتے ہیں تو قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سبحان اللہ۔ اور بروز قیامت صحیح بخاری کی میں روایت پہ بات ختم کرتا ہوں کہ ہم حضور غوث الثقلین کو 11ویں کے نام پر ایصال ثواب کا جو تحفہ کرتے ہیں نا، اس کا رزلٹ یہ ہے کہ قیامت والے دن رب ذوالجلال اپنے اولیاء کاملین صالحین کو کہے گا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، سبحان اللہ، کہ جاؤ میدان محشر میں اخرجو من عرفتم، جس کو پہچانتے ہو پکڑ کے جنت میں لے کے چلے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہم ان سے جان پہچان پیدا کرنے کے لیے 11ویں شریف کا یعنی آپ نے شروع سے لے کے انتہا تک ایک کلیرٹی دے دی، وہی ہے نا کہ من احب شیئن اکثر ذکر ہو، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اکثر وہ اسی کا ذکر کرتا ہے، اور ایک حدیث پاک آپ نے ابتدا میں بیان کی، جو جس سے محبت کرتا ہے کل بروز محشر اس کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ابتدا یہ ہو گئی اور انتہا یہ ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے آپ کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مجالس کے احوال ہیں وہ بڑے کمال ہیں صاحب، اور اس میں بڑا تنوع ہے، تو ایک تو اس پہ گفتگو کیجئے، پھر اکابر علماء اور شیوخ کا خاص طور پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آنا، اس سے فیضیاب ہونا، آپ کے مقام اور مرتبے کے آگے سروں کو جھکانا، اور کمال یہ ہے کہ جن ناموں کو آج ہم کوٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ابن جوزی ہوں، چاہے وہ ابن تیمیہ ہوں یا دیگر ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ ہر مکتبہ فکر اگر وہ جا کر اپنی اوریجن کو دیکھے تو اسے یہ نظر آئے گا کہ ہمارے اکابر جو ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ بتائیے ذرا۔ بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑی خوبصورت اور کیفہ ور باتیں ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ولایت عظمیٰ کا فیض دیتا ہے، اس ولایت عظمیٰ والے کو علمی تبحر، گہری روحانی کیفیت اور وہ اثرات اور تسلط کا ایک خاص ماحول دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی مجالس میں چند چیزیں بڑی نوٹ کی جاتی تھیں۔ وہ کیا؟ ایک تو یہ تھی کہ جب آپ گفتگو کرتے تھے، ہر بندہ آپ کی گفتگو اتنی انہماک سے سنتا تھا، لگتا یہ تھا کہ ان کے دل، ان کے دماغ ایک تو آپ کے کنٹرول میں ہیں، تاثیر، اور ایک آپ ان کو وہ چیز دے رہے ہیں جو وہ کافی عرصے سے بھولے ہوئے ہیں۔ انسان بنیادی طور پر دنیا میں اللہ کا خلیفہ بن کے آیا ہے، اس کا جو معیار ہونا چاہیے، اس کی جو سطح ہونی چاہیے، وہ حضور غوث پاک کی مجلس میں جا کر یاد آتی تھی۔ ہم دنیا میں لائے کس لیے گئے، سبحان اللہ، ہم آئے کیوں ہیں، اللہ، ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ دوسرا ہمیشہ یاد رکھیں، ولی جب کسی کو پڑھا رہا ہو اور پھر سرکار غوث اعظم پڑھا رہے ہوں تو وہ صرف لفظ نہیں دیتے، معنی نہیں دیتے، لفظ اور معنی کے ساتھ وہ روحانی ربط بھی دیتے ہیں جو اللہ اور رسول کے ساتھ وہ گوا چکا ہے۔ اس وجہ سے وہ سامنے بیٹھا ہوا بندہ وہ ساری کیفیتیں فیل کرتا تھا۔ یہ ویسے نہیں تھا کہ لوگ آپ کے درس کے دوران کپڑے پھاڑتے تھے، وجد کرتے تھے، چیخے مارتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس بچے کو ماں سے گم ہوئے عرصہ گزر گیا ہو، اس کے سامنے ذرا ماں کا تو تذکرہ کر کے کیا کیفیت بنتی ہے، وہ کس طرح چیختا ہے۔ جو بندہ انسان ہے جس کو اللہ اپنا خلیفہ کہتا ہے، جب وہ اللہ کی رحمتیں اپنے اوپر سنتا ہے، نبی کی رحمتوں سے دور تھا اور وہ رحمتوں سے دور ہے، اور اس کی دوری کی وجہ وہ خود ہے، اور حضور غوث پاک اس دوری کی جگہ پر ذرا اس کو قریب کر رہے ہیں، تو ان باتوں کو وہ ذہنی طور پر، روحانی طور پر اتنا فیل کرتے تھے کہ لوگ بدلتے تھے۔ اچھا، ایک اور بات جو خاص، کہ خوف کی بات کرتے تھے تو رلا دیتے تھے، اور رحمت کی بات کرتے تھے تو مسکراہٹوں کو بکھیر دیتے تھے۔ یہ بھی کمال تھا۔ یہ جو آپ کا جسم کا یا آپ کے چہرے کا وہ تاثر تھا، چونکہ ولی جب گفتگو کرتا ہے تو سارے فیوزات کے تاثرات کو اپنے چہرے اور باڈی لینگویج سے محسوس کراتا ہے۔ تو خوف کی بات کرتے تو آپ کے وجود مبارک پر بھی خوف الہی کی وہ آثار نظر آتے تھے، جن کو دیکھ کر لوگوں پر خوف فیل ہوتا تھا۔
اور آپ جب اللہ کی رحمت اور نبی کی رحمت کی بات کرتے تھے وہ خوشی اور بساطت آپ کے چہرے سے بھی ٹپکتی تھی جس کو لوگ محسوس کرتے تھے اور لوگ خوش ہوتے تھے۔ پھر اگلا کمال دیکھیں، 70 ہزار کا مجمع اور آپ کا اتنا تصرف، آخری بندے تک بھی آواز اتنی واضح پہنچتی تھی، کلیئر پہنچتی تھی، وہ بھی وہی اثر فیل کرتا تھا جو بالکل پہلی لائن میں بیٹھا ہوا بندہ فیل کسی نے مجھ سے اس بات پہ سوال کیا کہ جنید بھائی اس زمانے میں تو ایکو سسٹم نہیں تھا، پھر کیسے آواز پہنچتی تھی؟ میں نے کہا تم ظاہری ایکو سسٹم کو دیکھو، قدرت نے پورا ایکو سسٹم ایکٹیو کیا ہوا تھا ان کے مجھے اجازت دیں تو صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے کنت لسانہ الذی یتکلم بہ، اللہ کہتا ہے میں اس کی زبان جس سے وہ بولتا ہے، قدرت نے ایکٹیو کیا ہوا، اس سے بڑا ایکو سسٹم کیا ہوگا بتائیے ذرا جی۔ اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ وہاں جو لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے 400 دواتیں قلم لوگ لے کر بیٹھتے تھے، لگتا یہ تھا کہ لوگوں کو یہ فیل ہوتا تھا کہ حضور غوث پاک کی کوئی بات ہم سے ایسا نہ ہو کہ لکھی نہ جائے، اتنی ورفتگی اتنی شیفتگی ہوتی تھی۔ اچھا پھر اپنے تو اپنے ہیں جو ہمارے دبستان سے تسلسل سے آ رہے ہیں، وہ غیر جن کو آج لوگ غیر سمجھتے ہیں وہ بھی حضور غوث پاک کے سامنے آئے، آپ کے علم کو مان کے گئے۔ علامہ ابن جوزی وہاں آئے، علامہ ابن قدامہ وہاں آئے، علامہ ابن تیمیہ جس وجد کے ساتھ آپ کے القاب بیان کرتے ہیں تو ان کو چاہیے قطب العارفین، قطب العارفین اور پھر شیخنا، تو اس طرح کے الفاظ بتاتے ہیں۔ تو وہ باقاعدہ پھر جنہوں نے آپ کی تفسیر سنی، جنہوں نے آپ کی حدیث سنی، بلکہ میں تو کہتا ہوں جب آپ تفسیر کا درس دیتے تھے آپ صرف درس ہی نہیں دیتے تھے، انوار الہیہ کا مشاہدہ کرتے، ایسا ہی ہے، بلکہ وہی بات ہے۔ اور آپ جب حدیث کا درس دیتے تھے صرف حدیث ہی نہیں پڑھاتے تھے، لگتا ایسے تھا کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آ گئے ہیں، ایسا ہی، اور وہ روحانی کرنٹ لوگ فیل کرتے تھے۔ ایسا ہی ہے، دیکھیں نا وہی بات ہے، چونکہ لوگ قال والے زیادہ تھے تو قال والوں ہی کو جو ہے قال والوں کی طرح سے ڈیل کیا کرتے تھے، اور پھر جب حال کی بات شروع ہوتی تھی تو لوگ پھر اپنے گریبان چاک کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات خاص طور پہ، اور یہ تعلیمات میں ابھی جب ہم کچھ دن پہلے پروگرام کر رہے تھے ان کے اپنا مواعظ کے حوالے سے اور خطبات کے حوالے سے، تو ایک جملہ میں نے کہا تھا، واللہ میں آپ کو بتاؤں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جب میں آپ کے مواعظ اور آپ کے ارشادات پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج آپ پاکستانی سوسائٹی سے مخاطب ہیں، بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کے دور میں دور کی بات اسپیسیفک ہم لوگوں سے مخاطب ہیں۔ وہ کون سے امراض ہیں جس پہ آپ نے کلام نہیں فرمایا، اور وہ کون سے امراض ہیں جو آج ہمارے اندر موجود نہیں ہیں؟ ایگزیکٹلی ایسا لگتا ہے کہ ہم سے مخاطب، بتائیے ذرا۔ اور پھر سلسلہ قادریہ خاص طور پہ یہ جو ٹاپ آف دا لائن سلسلہ کیوں ہے یہ بھی ذرا بتائیے۔ جی جنید صاحب، آپ کی تعلیمات کی تاثیر اتنی زیادہ ہے، مؤثریت اتنی زیادہ، آپ دیکھیں سب کانٹیننٹ کی بہت بڑی شخصیت ہیں دور حاضر کی، مولانا ابو الحسن علی ندوی، انہوں نے تاریخ دعوت و عظیمت میں بڑے بڑے جو ہماری تاریخ کی ہستیاں ان کا ذکر کیا ہے۔ حضور غوث ثقلین کا ذکر کرتے انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی وہ شخصیت ہیں جن کی کرامات کے تواتر پہ مورخین متفق ہیں، اور ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے دلوں کے قبرستان کو زندہ کیا ہے اور اس میں ایمان، تقوی اور صالحیت کی بہار کو لوٹایا ہے۔ یہ شان ہے حضور غوث ثقلین کی کہ آپ کا جو کلام ہے، آپ نے تو یہ کہا نا کہ ایسے لگتا ہے کہ ہماری آج کی سوسائٹی کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ ایک اور ڈائمنشن بھی ہے، جب آپ فتح ربانی کو پڑھتے ہیں ایسے لگتا ہے ہم حضور غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اس کلام میں اتنی طاقت ہے، بات کی آپ نے، اتنی طاقت ہے جب آپ پڑھتے ہیں، وہ عام آدمی کا کلام لگتا ہی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح سے آپ نے ایڈریس کیا ہے اور جس نقطے پہ آپ نے زور دیا وہ اخلاص کا نقطہ ہے، یعنی آپ کی ساری تعلیمات، یعنی آپ بیماریوں کو ایڈریس کرتے ہیں، لوگوں تمہارے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں میرے پاس آؤ، تمہارے اعمال کا آٹا اس قابل نہیں ہے کہ اس کا کھانا بنا کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے، نہ اس میں خمیر ہے نہ اس میں نمک ہے۔ فرماتے ہیں خمیر سے مراد تمہارے اعمال کے پیچھے علم نہیں ہے، اور نمک سے مراد اس میں اخلاص نہیں ہے۔ جب تک تمہارے اعمال عمل سے جنم نہیں لیں گے اور ان کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، یہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کے والد گرامی نے فرمایا مجھے اللہ نے محتسب بنایا ہے۔ دیکھیں حضور غوث ثقلین فتح ربانی کے آپ کا مجلس 30ویں جو مجلس اس میں آپ فرماتے ہیں انا محتسب علیکم باذن الحق، اللہ نے مجھے تم پہ محتسب بنایا، لوگو میں تمہارے اعمال کی اصلاح پہ مامور ہوں۔ اقطع وقفیت المنافقین الکذابین فی اقوالہم و افعالہم، جب میرے پاس منافق آتے ہیں
میں ان کے قول کے نفاق کی گردن کاٹ دیتا ہوں، میں ان کے عمل کے نفاق کی گردن کاٹ دیتا ہوں، میں اس منصب پہ ہوں۔ قد احتسبت علی الشیوخ مرارا کثیرۃ، تم کیا ہو؟ میں نے تو بڑے بڑے مشائخ کا احتساب کیا ہے، ان کی اصلاح کی ہے، ان کو درست کیا ہے۔ آپ دیکھیں کس مقام پہ حضور غوث ثقلین کی جو شان ہے۔ اچھا، اس کے اخلاص کی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں قل اللہ اکبر الف مرۃ بقلبک ومرۃ بلسانک، اللہ اکبر زبان سے ایک مرتبہ کہنے سے پہلے اخلاص کے ساتھ دل سے 1000 مرتبہ کہہ لے، اس کے بعد تو اس قابل ہوگا کہ تو زبان سے اللہ کا نام لے سکے۔ سبحان اللہ۔ بنیادی جو تعلیم ہے حضور غوث ثقلین کی جنید صاحب، وہ اخلاص کی طرف ہمیں لوٹاتی ہے کہ ہم اخلاص کو اختیار کریں، اور جب تک ہمارے اندر اللہ کے لیے اس کی رضا طلبی پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم قابل قبول نہیں ٹھہر سکتے۔ درست۔ اچھا، دوسری بات آپ دیکھیں حضور غوث ثقلین کی تعلیمات صرف روحانیت کے لحاظ سے یا مجرداً آج کے لہجے میں کہوں مذہبی لحاظ سے ہی کور نہیں کرتی ہماری شخصیت کو، ہماری پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کی ساری ڈائمنشنز کو لے کے چلتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو، بندہ مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ عصائے موسیٰ کی طرح ہوتا ہے، جس طرح عصائے موسیٰ سب کچھ نگل لیتا ہے اور اس کے اوپر کوئی اثر نہیں آتا، بندہ مومن کا دل ہر شے کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے اور پھر بھی نارمل کا نارمل رہتا ہے۔ تو یہ جو جامعیت ہے حضور غوث ثقلین کی، یہ آج ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ سلسلہ قادریہ، بس آخری اچھا، اب سلسلہ قادریہ کی طرف جنید صاحب آتے ہیں۔ میں ایک ہی صرف چونکہ وقت کم ہے، ہمات کے اندر شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بارگاہ رب العزت کی قربت کی نسبتوں پہ اتنے استحکام کے ساتھ فائز واحد شخصیت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بزرگوں کے اقوال کہنے کی اجازت دی اور آپ کو کائنات میں وہ تصرف عطا کیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، حتیٰ کہ آپ اپنی قبر کے اندر بھی تصرف فرما رہے ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تمام احباب کا تشریف لائے، اور آج بڑی 11ویں شریف ہے، جاتے جاتے اللہ کرے کاش کوئی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ایسا پیروکار آئے، کاش ان کے قدموں کی کوئی ایسا فالوور آئے کہ جو مستنجد باللہ جیسے کسی شخص کے سامنے کھڑے ہو کر اشرفیوں کو نچوڑ کے یہ بتلا سکے کہ لوگوں کا پیسہ نچوڑ کے آگے بڑھایا نہیں جاتا بلکہ لوگوں پہ صرف کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ کتاب و شفا کی جانب چلتے ہیں۔ نظر کی سلامتی کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جس شخص کی آنکھ سے پانی بہتا ہو، آنکھ کو کسی بڑے نقصان کا خطرہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی یا بصیرو 1100 بار پڑھ کے آنکھ پر دم کیا جائے، انشاءاللہ آنکھ ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ ہو جائے گی۔ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمالی قول مبارک ہے کہ اے مسلمانوں، تم ہر حال میں تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی دین کا لباس ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے بسلسلہ بڑی 11ویں شریف۔ ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز شناخواہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے، جاتے جاتے ذرا روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیری شان سب سے جدا غوث اعظم، تیری شان سب سے جدا غوث اعظم، نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم، نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم، جمال رسول خدا غوث اعظم، اور جلال علی مرتضیٰ غوث اعظم، جلال علی مرتضیٰ غوث اعظم،
رسولوں کے انداز نبیوں کے تیور، رسولوں کے انداز نبیوں کے تیور، ودیت ہوئے تجھ کو یا غوث اعظم، ودیت ہوئے تجھ کو یا غوث اعظم۔ پہنچتی ہے پھر کیسے نصرت خدا کی، پہنچتی ہے پھر کیسے نصرت خدا کی، ذرا کہہ کے تو دیکھ یا غوث اعظم، ذرا کہہ کے تو دیکھ یا غوث اعظم۔ نہیں ہے کوئی اور سارے جہاں میں، نہیں ہے کوئی اور سارے جہاں میں، میرا پیر تیرے سوا غوث اعظم، میرا پیر تیرے سوا غوث اعظم۔ اور ذرا جلوائے مصطفیٰ میں بھی دیکھوں، ذرا جلوائے مصطفیٰ میں بھی دیکھوں، ذرا جلوائے مصطفیٰ میں بھی دیکھوں، ذرا صورت اپنی دکھا غوث اعظم، ذرا صورت اپنی دکھا غوث اعظم۔ اور عنایت سے بھر دیجئے میری جھولی، کرم کیجئے آج یا غوث اعظم۔ نصیر آج آیا ہے بن کر سوالی، نصیر آج آیا ہے بن کر سوالی، اسے بھی ملے بھیک یا غوث اعظم، اسے بھی ملے بھیک یا غوث اعظم۔ تیری شان سب سے جدا غوث اعظم، نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم۔